اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بیانات جتنے ہوئے ہیں میں نے سب کو غور سے سنا ہے، میں تمام بیانات کی تائید کرتا ہوں، وہ ان کی گفتگو میں اپنی گفتگو سمجھتا ہوں۔ جو اعلامیہ پڑھا گیا ہے اس کے تمام نکات سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں عہد کرتا ہوں کہ ان نکات کو انشاءاللہ پورے ملک میں چلانے کے لیے اور لوگوں کو اس پر قائل کرنے کے لیے میں اپنی پوری کوشش اور اپنی پوری توانائی خرچ کروں گا۔ اللہ جل جلالہ اپنے دین کے خود محافظ ہیں، تو دین کس چیز کا نام ہے؟ اتنے لفظوں میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، دین کا محافظ رب ہے، تو اللہ اپنی توحید، اپنی کلام، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ختم نبوت اور لسان نبوت سے، دست نبوت سے دین کو لینے والے اور آگے پھیلانے والے اور دین کی جو بنیاد ہیں ان کی عزت اور تحفظ کا بھی اللہ خود ذمہ دار ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہوگا کیا ملک میں۔ اللہ کہتا ہے میں حی قیوم ہوں، ماشاءاللہ کیا کچھ ہو گیا، کیا کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ خود واسطہ بنا دیا ہے، اور یہ تحریک اللہ کے حکم سے چلی ہے۔ اب نیا پانی اور نئے اہداف کے ساتھ اللہ نے یہ سارا منظر دے دیا ہے۔ اس لیے میں آج پر امید ہوں اللہ کی جل جلالہ کی ذات اقدس سے کہ یہ میں بھی کہہ رہا تھا، اتحاد، امت کا اتحاد یا تو نبی کے نام پہ ہوتا ہے، اور آج اصحاب و آل محمد وہ بھی در حقیقت حضور کی ذات ہی ہے جس کے صدقے امت متحد ہوا کرتی ہے۔ باقی یہ انتخاب خدا بندی ہوتا ہے کہ اس عظیم عمل کے لیے رب کس کو چنتا ہے۔ تحریک ختم نبوت میں ہمارے حضرات میں سے حضرت درخواستی، حضرت مفتی محمود، حضرت بنوری، سب حضرات کو منتخب کیا، اور ان لوگوں نے تمام مکاتب فکر کو جمع کر کے ایک تحریک چلائی۔ اللہ نے اس کو کسی حد درجے تک کامیابی عطا فرمائی ہے، اور اب لگتا ہے کہ یہ نصیبہ اللہ نے مولانا محمد احمد لدھیانوی اور یہ حضرات ان کے حصے میں ڈالا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس اجتماع سے حوصلہ ہوا ہے کہ امت ایک دفعہ پھر متحد ہونے کو آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پلیٹ فارم اب پھر سے آباد ہوا چاہتا ہے، اور اس سے ہمیں بہت فائدے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نظریاتی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اب اس کو بھی ہچکولے دے رہے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے قوم کو متحد ہونے کا موقع دے دیا، ذہن سازی ہوئی۔ میں کس کس کا نام لیتا رہوں، آپ بھی سنتے رہے ہیں، جن سے ہمیں اتنی توقع نہیں تھی وہ ہم سے بھی بڑھ کر آگے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز اس سے پاکستان کا امن، پاکستان کا تحفظ اسی میں مضمر تھا۔ تقریباً اتنے سالوں سے، ربع صدی سے زائد، ہمیں ہمیشہ یہی دکھایا گیا تھا، لڑائی بھڑائی، لیکن آج الحمدللہ ہم امید رکھتے ہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ ہیں، اور اسی بنا پر میں تجویز بھی دیتا ہوں مجلس علماء اسلام کے قائدین کو، یہ بڑا پیارا نام ہے، اور اس پر بہت جلد تقریباً 15-20 حضرات جو بریلوی مکتب فکر سے آئے ہیں یا اہل حدیث حضرات
اور علماء دیوبند کی تنظیمیں ان کے بڑے ساتھیوں کو صرف 20-25 آدمی کی فوراً اجلاس بلا کر ہم اس اتحاد کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے۔ اصل میں اب بل ایک ٹسل اور مقابلے کے ساتھ میدان میں آیا ہے۔ پہلا بل اللہ نے دیا تھا، ہو گیا قومی اسمبلی میں، اب اس کے لیے صرف اس کنونشن کو کافی نہ سمجھا جائے اور زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر وہ لوگ بھی ہیں اپنی سازشوں میں مطلوب ہیں اور وہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو میری اب بھی یہ رائے ہے کہ گاؤں گاؤں بستی بستی ہمیں یوم تشکر منانا چاہیے۔ یہ ایک انداز ہے قوم میں جانے کی کہ اللہ نے قومی اسمبلی میں پاکستان کے تحفظ کی صورت عطا فرمائی ہے۔ پاکستان میں وہ چلنے والا فساد جو ایران سے چلا تھا، خمینی سے چلا تھا، اس کے خاتمے کی اللہ نے خود تدبیر فرما دی ہے۔ میں بھی کہہ رہا تھا بہت کر لیا اور اللہ تو کریم اور حلیم ہے، خوب دیکھتے رہے، لیکن اب اللہ کی رحمت نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اب ان کے کیا کہو سازشوں میں نہیں آئے گا اور پاکستان پاک ہو کر حنفی اسٹیٹ بنے گی، سنی حنفی اسٹیٹ بنے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر جگہ جگہ پر ہم اپنے سیمینار کریں، ان حضرات کو بلائیں اور اپنے طور پر بھی جب آپ رکھیں تو ان میں آپ ان حضرات کے نمائندوں کو بھی ساتھ بلا لیں، تاکہ ختم نبوت کی طرح، مجلس عمل کی طرح ایک ہمارا پلیٹ فارم متفقہ ہو، تو گلی گلی شہر شہر آپ سب حضرات مل کر اسی ایک نقطے پر تمام ان مکاتب فکر کو اور علماء دیوبند کی تمام جماعتوں کو دعوتیں دے کر اس کو آگے چلانا چاہیے۔ ہمارا یہ باہر پریشر ہوگا تو انشاءاللہ اندر بھی اللہ کرم فرمائیں گے۔ باقی یہ چیزیں کر رہے ہیں، ان حضرات کی خود سوچ میں ہیں، تو میں بھی شاید ان تک بھی آواز پہنچ جائے۔ قومی اسمبلی کے ممبروں نے جو کردار ادا کیا ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کی صلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی دیں گے۔ سینٹ کے ممبروں کو بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمت کرو، یہی ہم گناہگار لوگ ہیں، بالکل عجیب، ہم اپنی گناہ گن نہیں سکتے، لیکن گناہوں کے معاف کرانے اور حضور کی شفاعت چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے بھی آخری موقع ہے۔ اس میں تم جرأت کر کے، بہادری کر کے، ایک حق بات ہے اس پر فیصلہ کرو۔ ہم آپ کو ناحق بات کی طرف نہیں لے جا رہے۔ ملک میں فساد کا خاتمہ اسی سے ہو جائے گا، اکثر اسی انتشار میں ساری آج تک قتل عام یا کچھ ہوا اس کی طرف میں نہیں جا رہا کہ کون کیا کرتے رہے۔ ابتدا بھی انہوں نے کیا، انتہا بھی انہوں نے کیا، اب بھی ان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے جان دینے کے، اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہمارے پاس اسلحے نہ تھے، لیکن ہمارا ملک ہے، اسلام کے لیے بنا ہے، تو اس کے لیے سینٹ کے ممبران اور جو آگے مرحلہ ہے اس کے اندر سب حضرات کو یہی کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے تحفظ، پاکستان میں امن، پاکستان میں فساد کو ختم کرنے کا بل ہے، یہ کسی فرقے شرکے کا بل نہیں ہے۔ ہم کیوں خوش ہیں؟ ہم تو اس لیے خوش ہیں کہ اللہ رسول کا مقام، اصحاب رسول کا مقام، آل رسول کا مقام، ان کی ناموس بھی محفوظ ہو اور میرا پاکستان بھی محفوظ ہو۔ کب تک ہم اسی جھگڑے کے اندر اور ان فسادوں کے اندر اپنے ملک کو داؤ پہ لگاتے رہیں گے؟ اس سے وہ لوگ، ہمارا ہمسایہ ملک جو کھرب ہار روپیہ لگا رہا ہے پاکستان میں، جس طرح انہوں نے لیبیا کو، لبنان کو، شام کو، یمن کو اور سعودی عرب میں کھیل رہا ہے، وہ پاکستان کے بھی خواب دیکھ رہا ہے۔ آج انشاءاللہ وہ بھی ماتم کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا، ان سب کے غلط عزائم خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بس میں مبارک دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ 20-30 سال تاریخ میں کوئی بڑے نہیں ہوتے رہتے، یہ معمولی سے ہوتے ہیں، گزر گئے ہیں نا۔ وہ جو ہم نے دیکھا تھا روزانہ ہے ہمارے ساتھیوں کی شہادتوں کے پورے ریلے چل رہے تھے، مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ فتوحات کا دور ہے، اور فتوحات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اپنے ملک کو بچانا بھی ہے، اس کو امن کے ساتھ بھی رکھنا ہے، اور حکومتوں کے ذریعے، قانون کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس فساد کے خاتمے کے لیے چلے ہیں حضرات۔ تو انشاءاللہ
جو بھی مجلس علماء اسلام جو بھی فیصلے کرے گی، ہم ہمارے ساتھی، ہمارے مدرسے، ہمارے شاگرد، ہمارے متعلقین حضرت درخواستی کا نام جن کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے ان کے ایک رضاکار بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو میں اس لیے سب حضرات سے مبارک دیتے ہوئے اجازت